پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج 8th کلاس کے لیے میرا ٹاپک ہے مضمون نویسی، اور آج کا جو ٹاپک ہم نے چنا ہے اس کا عنوان ہے حب وطن۔ اپنے وطن سے بہتر کوئی ٹھکانہ نہیں ٹھکانا، کھارے وطن کو گل سے بہتر ہے سب نے جانا۔ اپنے وطن سے بہتر کوئی نہیں ٹھکانا، کھارے وطن کو گل سے بہتر ہے سب نے جانا۔ پیارے بچوں، لفظ وطن جس قدر پیارا ہے اس کا مفہوم بھی اسی قدر وسیع ہے۔ ایک پرندے کے لیے اس کا آشیانہ وطن ہے، ایک پھول کے لیے اس کی ٹہنی وطن ہے، ایک بچہ اپنے گھر کو ہی وطن سمجھتا ہے۔ نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار اپنے مقدس وطن پر جان چھڑکتا ہے۔ پرندہ اپنے آشیانے سے بچھڑ جائے تو بے حال ہو کر چلانے لگتا ہے، یعنی ہر جاندار میں وطن کی محبت کوٹ کوٹ کر بری ہوتی ہے۔ وطن کا کانٹا پردیس کے پھول سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ وطن کی یاد انسان کے دل میں ایسی نقش ہوتی ہے کہ ساری عمر مٹ نہیں سکتی۔ جس گھر یا محلے میں بچہ پلتا ہے اس کا چپا چپا اس کے ذہن میں نقش رہتا ہے۔ وطن کی محبت انسانی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد ہے۔ وطن سے محبت رکھنے والے لوگ کسی بھی انعام کی خواہش نہیں رکھتے، وہ اپنے وطن کی بہبود کے لیے ذاتی اغراض بے دریغ قربان کر دیتے ہیں۔ وطن کی محبت وہ حلال نشہ ہے جسے ہر چھوٹا بڑا سرشار ہو کر جان پر کھیل جاتا ہے۔ یہ پاکیزہ جذبہ قدرت کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ دین و ایمان بھی حب وطن کی تعلیم دیتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ گویا حب وطن سے محروم انسان کے ایمان میں فطور ہوتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہوں اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ 19ویں صدی کے آخری برسوں میں مشرقی ممالک بھی غلامی کی نیند سے جاگے، اور ان کا یہ احساس شدت اختیار کر گیا کہ غلام ملک میں رہنا اپنی زندگی کی توہین کرنا ہے۔ اپنے ہی ملک میں غیروں کی مرضی اور غیروں کے بنائے گئے قانون ماننا نہ صرف اپنی زندگی کے ساتھ ناانصافی ہے بلکہ اپنے وطن کے ساتھ بھی اور آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی بے انصافی ہے۔ ان اقوام کی بیداری کا اثر ہندوستان تک بھی پہنچ گیا، جس نے یہاں کے لوگوں کے دل و دماغ میں آزادی کی تڑپ کو جلا بخشی۔ شعراء اور ادبا اور ذی فہم لوگوں کے ذہن و دل میں پڑنے والے ان اثرات نے انہی لوگوں کو جگانے اور آزادی کے حق میں زور و شور سے لکھنے کی ترغیب دی، اور ان کے دلوں میں حب الوطنی کا جذبہ جگایا، اور لوگوں کے دلوں کو آزادی کی لذتوں اور غلامی کی لعنتوں سے روشناس کرایا۔ حب الوطنی کا جذبہ اپنے دلوں میں لیے قوم کے افراد آخر اپنے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہوئے۔ تاریخ عالم محبان وطن کے کارناموں اور قربانیوں سے لبریز ہے۔ روم کے بہادر اور جنرل خورش نے اپنے وطن کی خاطر سر دڑ کی بازی لگا دی۔ رستم اور اسفندیار اپنے وطن کی راہ پر ہتھیلی رکھ کر اپنے وطن کی راہ پر ہتھیلی پر سر رکھ کر نکلے۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے اپنی شان و شوکت کو ٹھوکر لگا کر ساری عمر مصیبتیں جھیلی لیکن وطن پر آنچ نہ آنے دی۔ حکیم اجمل خان اور مولانا آزاد کی قربانیوں سے کون واقف نہیں۔ سبھاش چندر بوس نے وطن کی آزادی کے لیے اپنے آپ کو جلا وطن کیا اور غربت میں ہی جان دے دی۔ نیلسن منڈیلا نے طویل جیل کاٹ کر اپنے وطن کو آزادی دلا دی۔ گویا انسان وطن کی ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ پردیس میں خواہ کتنے ہی دل فریب مناظر ہوں، خواہ کیسی ہی آسائشیں میسر ہوں، انسان وطن کو کبھی بھی نہیں بھولتا۔